الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلامی لا ینسخ کلام اللہ وکلام اللہ ینسخ کلامی وکلام اللہ ینسخ بعضہ بعضا رواہ الدارقطنی۔ ناظرین کرام، آج کے درس حدیث کی پہلی حدیث شریف کی راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کلامی یعنی میرا کلام یعنی میری حدیث، لا ینسخ کلام اللہ، میری حدیث کلام اللہ کو منسوخ نہیں کرتی، وہ کلام اللہ ینسخ کلامی، اور اللہ کا کلام میرے کلام کو یعنی قرآن مجید حدیث کو منسوخ کرتی ہے۔ وہ کلام اللہ ینسخ بعضہ بعضا، اور اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کو منسوخ کر سکتی ہے۔ اس کی روایت دارقطنی نے کی ہے۔ ناظرین کرام، یہ بہت ہی فنی نوعیت کی حدیث ہے، جس میں ایک بات تو صاف ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کو منسوخ کرتی، یہ بالکل واضح بات ہے۔ دوسرے، قرآن مجید سے حدیث بھی منسوخ ہوتی، یہ بھی بات ظاہر ہے۔ اور تیسرے یہ کہ حدیث کو حدیث بھی منسوخ کرتی، مگر یہ تین صورتیں اور ایک صورت ہے کہ بعض دفعہ حدیث شریف سے بھی کلام اللہ کی تنسیخ ہوتی ہے، منسوخ ہوتا ہے حکم بول۔ یہ چار صورتیں ہیں احناف کے نزدیک۔ شوافع کے نزدیک صرف دو صورتیں ہیں کہ کلام اللہ یعنی قرآن مجید کے بعض حصوں کو منسوخ کرتا ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ اور امام شافعی کا ایک اور قول ہے کہ حدیث بھی دوسرے حدیث کو منسوخ کرتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صرف دو صورتیں ہیں منسوخ کی، مگر امام اعظم کے پاس، احناف کے پاس چار صورتیں ہیں۔ ایک تو قرآن سے قرآن کی تنسیخ ہوتی ہے، جیسے قرآن میں وصیت کے بارے میں ہے کہ وصیت کی جب میراث کی آیتیں نہیں اتری تھی تو وصیت کے بارے میں کہ اپنے قریب المرگ یعنی ایسا شخص جو موت کے قریب ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین اور اپنے اقربا کے بارے میں وصیت کر کے جائیں، یہ حکم تھا۔ مگر حدیث میں کیا ہے، لا وصیت للوارث، بلکہ آ گیا کہ وارث کی کوئی وصیت، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ کیوں کہ حضور فرما رہے ہیں وارث کے لیے قرآن مجید کے آیات میراث کافی ہیں، اس کے لیے اب وصیت وارث کے یعنی مرحوم کی وصیت، مرنے والے کی وصیت جو ہے وارثین کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ چنانچہ آج یہ بھی دستور ہے کہ اگر کوئی مرنے والا اپنے بیٹے کو وصیت کرا کہ میں وصیت کرتا ہوں
کہ تو بہن کو یہ دے، اپنے بھائی کو یہ دے، ماں کو یہ دے، نہیں۔ ہاں، وصیت کس کے لیے ہے؟ مرنے والا قریب المرگ آدمی وصیت ایسوں کے لیے کر سکتا ہے جس کا میراث میں قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں وارثوں کے لیے پورے جو ہے تقریباً 18 آیت ہیں جو وارثوں کے درمیان ترکہ تقسیم کرنے کے بارے میں صاف صاف احکامات ہے۔ اسی لیے اب کوئی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ البتہ مرنے والا یا پھر زندگی میں ہی، کوئی ضروری نہیں ہے مرتے خود ہی کریں، زندگی میں ہی اگر چاہے تو اپنے بیٹے کے لیے نہیں، ایسے رشتہ دار جن کا میراث میں ڈائریکٹ حصہ نہیں ملتا، جیسے ماموں ہے، چچیرے خلیرے بھائی ہیں، یا کوئی دور کے رشتہ دار ہیں، پھوپھا ہے، پھوپھی ہے، بہت زیادہ تعلق تھا، بہت زیادہ محبت ہے، تو ایسوں کے لیے 1/3 تک کے وصیت کرنا جائز ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ مثلا 100 روپے ہے تو 33 روپیز تک اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنی وصیت ان کے بارے میں 33% تک دوسروں کے لیے جو شریعت میں، جس کا شریعت میں مقرر نہیں ہے میراث میں حصہ، ان کے حق میں 33% تک کر سکتا ہے۔ پورے مال کی وصیت نہیں کر سکتا، 33%۔ باقی جو ہے 77، 33 ایگزیکٹ نہیں ہے، کچھ ڈیسیمل بھی ہے، 33 پوائنٹ کچھ ایسا آتا، تو 33 پوائنٹ ڈیسیمل کچھ ہے فریکشن میں، تو اس وقت اتنی وصیت کا ہر ایک کو حق ہے۔ یہ بھی حق ہے کہ میرا اتنا مال میں مسجد بنا دیا جائے، مدرسہ بنا دیا جائے، یا میرے غربا رشتہ دار جو ہیں ان کو دیا جائے، یہ ہو سکتا۔ مگر ڈائریکٹ جو میراث جن کو ملتا، باپ، بیٹا، ماں، بیٹی، ان کے بارے میں وصیت جو ہے نہیں ہو سکتی، کیونکہ میراث میں کیا حصہ ہے وہ قرآن پہلے سے بتا دیا۔ تو ایک قرآن سے قرآن کی یہ تنسیخ ہوئی، اور حدیث قرآن یعنی حدیث سے قرآن کی تنسیخ ہوئی، اور یہ تو بات صاف ہے۔ دوسرا جو ہے حدیث سے حدیث کی بھی تنسیخ ہوتی ہے۔ حضور فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں تم کو زیارت قبور سے میں تم کو منع کیا تھا۔ تو ایک حدیث کا دو جو ہے جز پر مشتمل ہے، کہ پہلی یہ ہے کہ میں تم کو زیارت قبور سے منع کرتا ہوں، پھر اسی حدیث کا ایک دوسرا جو ہے ٹکڑا ہے کہ الان فزوروہا، اب فرماتے ہیں کہ میں تم کو اب قبور کی زیارت کی اجازت دیتا ہوں۔ تو ایک ہی حدیث میں کیا ہے کہ ایک تو حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ تم زیارت قبور مت کرو، میں تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم قبور کی زیارت کر سکتے ہو۔ تو حدیث تو ایک ہی ہے، مگر اس کے اب جو ہے دو ٹکڑے ہو گئے۔ ایک ٹکڑے میں تو آپ فرما رہے ہیں کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں نے تم کو قبور کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، چونکہ اسلام ابھی نیا آیا تھا اور لوگ بت پرستی کے جو ہے دل دادا تھے، بت پرستی ان کے رگو ریشے میں بس گئی تھی، تو اسی لیے حضور کیا کیے، وہ بت پرستی کے نشے کو توڑنے کے لیے کیا کیے، آپ منع کیے اپنے متبعین کو، اپنے صحابہ کو، کہ تم زیارت قبور مت کرو۔ اس کے بعد جب ایمان راسخ ہو گیا تو پھر کیا ہوا، اب حدیث یہ ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروہا، اب
فرما رہے ہیں ہاں اب تم زیارت قبر کر سکتے ہو. تو اس میں ایک حصہ جو ہے ناسخ ہے، ایک حصہ منسوخ ہے. کنت نہیتکم، یہ جو پہلا ٹکڑا ہے یہ منسوخ ہے حدیث کے دوسرے ٹکڑے سے، الا فزوروہا، اس ٹکڑے سے یہ الا فزوروہا اب زیارت کرو. تو یہ فزوروہا ناسخ بن گیا اور کنت نہیتکم منسوخ ہو گیا کہ میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، یہ حکم تھا. مگر اب یہ حکم منسوخ ہو رہا خود حدیث سے. حضور فرماتے ہیں ہاں اب میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم قبور کی اجازت کرو، قبور کی زیارت کرو. مطلب یہ ہے کہ حدیث کو ناسخ کر سکتی ہے اور کتاب کو ناسخ کر سکتی ہے. یہ تو معلوم ہی کہ آپ کو کتاب سے ایک قرآن کے ایک حصہ دوسرے حصے کو جو ہے منسوخ کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن کو منسوخ کر سکتا ہے، حدیث کو منسوخ کرتا ہے. یہ دو ہی چیزیں ہیں شوافع کے پاس، یہ دو ہی چیزیں ہیں. قرآن کو منسوخ کرتا، حدیث کو منسوخ کرتا. مگر امام احناف یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ ہے کہ قرآن کی بعض چیزیں حدیث سے منسوخ ہو سکتی ہیں، جس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہ ولیل والد کیا ہے کہ لیل والدین والاقربین جو ہے وہ جو آیت تھی پوری وہ منسوخ ہو گئی حضور کی جو ہے اس حدیث سے کہ وہ آیت میراث اتر گئی تھی. تو اسی لیے حضور کا یہ فرمانا کہ لا وصیۃ للوارث، یہ حدیث ناسخ ہو گئی اس حکم سے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ اقربا اور اپنے والدین کو جو ہے کیا کرنا چاہیے، جو ہے وصیت نہیں کرنا چاہیے. تو قرآن تو بولا کہ وصیت کرو، مگر حدیث بولی کہ وصیت مت کرو. کیوں کہ وصیت کی آیتیں پہلے سے جو ہے وارثین کے حق میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا، لہٰذا اب وارث کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ وصیت کرے. تو اس طرح سے حدیث اور ایک آگے آ رہی ہے کہ میری حدیث حضرت عمر کی حدیث آخری ہے کہ ہماری حدیث جو ہے ہماری حدیث کو ہی منسوخ کرتی ہے اور ہماری حدیث بعض وقت قرآن کے احکام کو بھی منسوخ کرتی ہے. یہ حدیث بعد میں آ رہی. اب سنیے یہ کلمی جو تمہیدی گفتگو کے بعد ہے کہ عن جابرین، حضرت جابر سے روایت ہے انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نے فرمایا کلامی کہ میرا کلام لا ینسخ کلام اللہ، میرا کلام منسوخ نہیں کرتا کلام اللہ کو. یعنی مراد یہ ہے کہ میری اجتہادی اپنی طرف سے اگر کوئی بغیر جو ہے ایسی حدیث کا جو بغیر اس کا تعلق نہیں، بغیر وحی کے آپ نے ارشاد فرمایا. ایک حدیث ایسی ہے جو وحی کے ساتھ جو ہے وہ حدیث وحی کی آنے کے بعد آپ نے وہ حدیث فرمائی، تو وہ حدیث کا مقام وہ ایسا ہے جیسے قرآن کو ناسخ کرتی ہے، ویسی حضور کی وہ جو حدیث جو وحی سے ثابت ہے وہ بھی قرآن کے منسوخ کرنے کا درجہ رکھتی ہے. یہ مطلب ہے. تو یہاں مطلب کیا ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کلامی لا ینسخ کلام اللہ، کہ میری حدیث منسوخ نہیں کرتی کلام اللہ کو. یا مراد کیا ہے اجتہادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وحی کے اپنی طرف سے کبھی اجتہاداً فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ایسا میرا کلام قرآن کو، میری ایسی حدیث قرآن کو منسوخ نہیں کرتی. کلام اللہ سے مراد یا قرآن ہے مراد. وہ کلام اللہ ہی، اور اللہ کا جو کلام ہے ینسخ کلامی اور اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کرتا ہے. یعنی میرا کلام اللہ کا کلام منسوخ نہیں کرتا، جبکہ اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کرتا. وہ کلام اللہ ینسخ بعضها بعضا، اور اللہ کا کلام ایک دوسرے کو منسوخ کرتا ہے. یعنی ایک آیت قرآن کے دوسرے آیت کو منسوخ کرتی ہے. اس کی جو ہے روایت دارقطنی نے کی ہے. اب ایک اور حدیث سے سن لیجئے اسی مضمون کی. وعن ابن عمر، حضرت ابن عمر سے روایت قال، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
इन अहादीसना यनसकु बाज़हा बाज़न, हमारी अहादीस बाज़ को बाज़ हदीस से मनसूख करती है। मेरी हदीस, एक हदीस दूसरी हदीस को मनसूख करती है। मिन्ना अहादीसना यनसकु बाज़हा बाज़न कनस्किल कुरान, इन्ना अहादीसना यनसकु बाज़हा बाज़न कनस्किल कुरान। हाँ, मेरी हदीस बाज़ अहादीसें मनसूख करती हैं बाज़ अहादीस को, जैसे कुरान मनसूख करता है। जैसे कुरान से जैसा नस्ख साबित है, वैसी मेरी हदीस से भी नस्ख होता है। यहाँ एक अहम बात है कि यहाँ पर एक नुक्ता अहम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उलमा जो है मुहद्दिसीन शाह अब्दुल हक रहमतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का इशारा है कि इस मुराद ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहादीस जो वही के ज़रिए जो है खफ़ी, यानी वही जली तो कुरान है, एक वही खफ़ी भी होती है। तो वही खफ़ी की हदीस की तायीद में ये है कि मेरी अगर हदीस वही की तरफ से है तो वो कुरान को मनसूख करती है। अगर मैं अपनी तरफ से कुछ बात बोलता हूँ तो वो मेरी बात जो है कुरान को मनसूख नहीं करती। ये असल में एक फ़नी गुफ्तगू है जो आवाम के लिए जो है मुश्किल है समझना, और आवाम के लिए कुछ उसका रास ताल्लुक़ भी नहीं है। बहरहाल ये समझ जाइए कि कुरान की एक आयत कुरान के दूसरे आयत को मनसूख करती है, ये तो साफ बात है। ऐसे ही कुरान को कुरान मनसूख करता, कुरान को हदीस मनसूख कर, कुरान से हदीस मनसूख होती, और फिर ये भी बात है कि हदीस को हदीस मनसूख करती, हदीस को हदीस मनसूख करती, ये भी साबित है। अब ये बात शवाफ़े के पास नहीं है, हमारे पास है कि बाज़ अहादीस जो वही की तरफ से होती है, मुअय्यद बिल हदीस होती है, उससे कुरान मजीद के बाज़ अहकाम की तंसीख होती है। इमाम शाफ़ई नहीं मानते, मगर इमाम आज़म के पास नस्ख की 4 सूरतें हैं। तो ये है। और किताबुल बाब एतिसाम, किताबुल ईमान का सिलसिला जारी है। किताबुल ईमान के बाबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्ना का आखिरी हिस्सा है। आज की आखिरी हदीस है किताबुल ईमान के जो है ज़ाइली जो बाब है, बाबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्ना, उसकी आखिरी हदीस है। व अन अबी सालबा अल खुशनी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह फ़रज़ फ़राइज़ फ़ला तुज़य्यिऊहा व हर्रमा हुरुमात फ़ला तनकिहुहा व हद्द हुदूदन फ़ला तअतदुहा व सकत अन अशियाइ मिन गैरि निस्यान फ़ला तबहसु अन्हा, रवाहु दारक़ुतनी। ये भी हदीस बड़ी प्यारी हदीस है। और बाबुल एतिसाम बिल किताब व सुन्ना की आज आखिरी हदीस पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह किताबुल ईमान अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम को पहुँचेगा। हज़रत अबू सालबा अल खुशनी का तज़किरा अब तक नहीं आया। ये जरसूम बिन नाशिर हैं, कबीले बनी खुज़ा के ख़ानदान खुशनी से मुताल्लिक़ हैं। जलील क़दर सहाबी हैं, बैत रिज़वान में हाजिर थे। आपकी वजह से आपकी कौम इस्लाम लाई, शाम में क़याम फरमाया, 75 हिजरी में वफ़ात पाई। आपसे 40 अहादीस मरवी हैं। बहुत बड़े मकाम के ये सहाबी थे, क्योंकि बैत रिज़वान में जो भी जे थे तो अल्लाह ताला ने उनके लिए फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु। तो वो जो एज़ाज़ है वो एज़ाज़ पाने वालों में, वैसे तो हर सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु की तारीफ़ में आते हैं, मगर ये वो जलील क़द्र सहाबी हैं जो बैत रिज़वान में शरीक थे। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत अबू सालबा अल खुशनी रिवायत करते हैं, क़ाल फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बेशक अल्लाह जो है फ़राइज़ को फ़र्ज़ किया है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और ईमान।
اسلام کے 5 جو ارکان ہیں، شہادت جو ہے شہادت باللہ، شہادت برسالہ، اللہ کی توحید کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت گواہی دینا ایمان کا پہلا رکن ہے۔ یہ اس پر ایمان لانا فرض ہے، زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کو ماننا، یہ پہلا رکن ہے، یہ پہلا فرض ہے۔ اس کے بعد نماز کو قائم کرنا، اس کے شرائط کے، قواعد کے، آداب کے ساتھ پڑھنا۔ پھر یہ 5 نمازیں ہیں۔ پھر رمضان کے روزے رہنا۔ پھر اگر صاحب استطاعت ہیں تو زکوٰۃ دینا ہر سال۔ پھر اگر صاحب استطاعت ہیں، اتنا مال ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا نفقہ جو ہے دے کے، اگر وہ حج کو جانے کی اس کے پاس ہمت ہے، استطاعت ہے، جانے آنے کا خرچ ہے، تو زندگی میں ایک مرتبہ اس پہ حج فرض ہے۔ یہ ہے فرائض۔ تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کو فرض کیا گیا ہے، فلا تضیعھا، تم اس کو ضائع مت کرو، اس کی ناقدری مت کرو، اس کی پابندی کرو۔ وہ حرم حرمات، اور بعض چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، فلا تنتہکھا، پس اس کو جو ہے اس کی حرمت کو مت توڑو۔ وحد حدوداً، اور کچھ چیزوں کے لیے حد مقرر کیے ہیں، فلا تعتدھا، اس کے حدود کو پار مت کرو۔ ہر چیز کی حد مقرر کر دی ہے، اتنا کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، ایسا کرنا، یہ نہیں کرنا، کچھ کھانا، کچھ نہیں کھانا، کچھ پہننا، کچھ نہیں پہننا، کچھ دیکھنا، کچھ نہیں دیکھنا۔ تو چند حدود مقرر کر دیے ہے، تو وہ حدود کو مت پھلانگو۔ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے جو ہے منع کرو، ان سے رک جاؤ۔ حرم حرمات، بعض چیزوں کو حرام کیا ہے، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، خنزیر حرام ہے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جانور حرام ہے۔ تو یہ چیزوں سے رکنا۔ اور حدود، اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی حد مقرر کر دیا ہے، وہ حد کو پار نہیں کرنا، وہ اپنے حدود میں رہنا۔ اسراف، کلو وشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، مگر اسراف مت کرو۔ کھاؤ پیو، اسراف مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ تو کچھ حدود مقرر کر دیے۔ ہم مسلمان ہیں تو فرائض کے پابند ہے، حرام چیزوں سے دور رہنے کے پابند ہے، اور اللہ نے جن چیزوں کی حدود مقرر کر دیے وہ حدود میں رہنا یہ اسلام ہے۔ وسکت عن اشیاء من غیر نسیان، اب بعض چیزوں کے بارے میں جو ہے بغیر کسی بھول چوک کے جو ہے قرآن اور حدیث خاموش ہے۔ بعض چیزوں کے بارے میں قرآن اور حدیث خاموش ہے۔ فلا تبحثوا عنہا، ان کے بارے میں بحث تلاش اور کھوج مت کرو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بغیر کسی نسیان کے، بغیر کسی بھول کے ان کے بارے میں سکوت اختیار کیا گیا ہے۔ تو جیسے موت کا ہے، موت کا آنا، موت کب آئے گی، اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے۔ موت کے بارے میں بحث نہیں کرنا، تقدیر کے بارے میں بحث نہیں کرنا۔ اچھی بری تقدیر من اللہ ہوتی ہے، انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو چند چیزیں ہم باوجود کوشش کرنے کے ہم کو نہیں ملتی، بعض چیزیں بغیر کوشش کے ہم کو مل جاتی ہیں۔ یہ کیا ایسا ہوتا، کیوں ہوتا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ چھوڑ دینا اور بحث نہیں کرنا۔ کسی کو لڑکیاں ہیں، کسی کو لڑکے ہیں، کسی کو لڑکیاں دونوں بھی ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں ہے۔ علماء ہے وقت کے، بڑے ولی ہیں، اولاد نہیں بھی، بڑے اپنے وقت کے جید عالم دین اور اپنے وقت کے ولی، اولاد نہیں ہے، کچھ نہیں بول سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ خاموش رہنا، شکایت نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا۔ کسی کو لڑکیاں ہیں، یہ کیا ہے اللہ سب کو لڑکیاں میں لڑکیاں دینا، نہیں بولنا۔ لڑکی دینا نہیں بولنا۔ اللہ کی عطا ہے، وہ جس کو چاہے لڑکیاں دیتے، جس کو چاہے لڑکیاں دیتے، جس کو چاہے لڑکیاں دیتے، اور کسی کو باندھ بھی رکھتے۔ لاکھ دوائیں کھاؤ، لاکھ سرجری کراؤ، لاکھ کچھ بھی کرو، نہیں ہوتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ ایسی چیزوں کے بارے میں جستجو مت کرو، اللہ آپ کی تقدیر پہ اپنا ایمان رکھو اور مطمئن رہو۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم دنیا میں نہیں پائے
بہت اعلیٰ درجے کی چیزیں، اس سے شاندار چیزیں اگر صبر کریں گے تو آخرت میں ملیں گی۔ مومن کی اصل زندگی آخرتی زندگی ہے، یہ دنیا ٹرائل ہے، یہ زندگی کی کامیابی نہیں ہے، یہ زندگی کی جو ہے آرزویں تمنائیں دائمی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں دنیا میں ملے نہیں ملے غم نہیں کرنا، ملے تو خوشی پہ اکڑنا نہیں ملے تو غم بھی نہیں کرنا۔ یہ دنیا کی خواہشات ایسی ہے، ملنے پر اکڑنا نہیں ملنے پر افسوس بھی نہیں کرنا۔ کیوں کہ مومن کی نظر ہمیشہ اللہ رسول پہ اور آخرت پہ تھی۔ انہیں اگر کوئی چیز نہیں ملتی بتا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں دن اچھا بدلہ مل جائے گا میرے کو، یہ امید پہ جی لیتا ہم نے، اور امید پہ مطمئن بھی رہتا، اور شاکر جو ہے اور صابر اللہ تعالیٰ کی ایسا ملتا اللہ تعالیٰ سے کہ شاکر و صابر ہے، نعمت ملنے پر شکر کرا اور مصیبت آئی تو صبر کرا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ کتاب الایمان کا الحمدللہ یہاں پر ختم ہوا، اور آج کے درس میں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل میں ایک نیا چیپٹر کتاب العلم شروع کر رہے ہیں، جس میں علم کی اہمیت، علماء کی اہمیت، علماء کا مقام، اور ایک چیز کو، ایک مسئلے کو سیکھنے کی فضیلت، اور دوسروں تک علم پہنچانے والوں کا مقام، یہ تمام باتیں علم کتاب العلم ہیں کہ علم کی فضیلت، علم کے طالب علم کے جو قدم جب چلتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے پر بچھاتے ہیں، علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے، علم دین کے لیے سفر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کرتا ہے، فرشتے پر بچھاتے ہیں، مچھلیاں سمندر کی دعا کرتے ہیں، بلوں میں چمٹیاں دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ علماء کا یہ مقام رکھا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی گواہی دیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی گواہی تھا نا، مگر اس کے لیے فرشتوں کو بھی شریک بنا لیا، اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کیا بڑا مقام ہے کہ ایسی گواہی کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے، مگر علماء کے مقام کو، مرتبے کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ ایک ہے کی گواہی خود اللہ دیتا ہے، فرشتے دیتے ہیں، اور اہل علم بھی دیتے ہیں، جو انصاف پر قائم ہے، جو اہل علم ہے تو وہ بھی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ تو علماء کا یہ مقام ہے کہ عابد 70 عابد پر جو ہے ایک عالم باہر، ایک عالم 70 عابد سے افضل ہے، اور عالم کا سونا عبادت ہے، اور عابد سے شیطان نہیں ڈرتا۔ عابد اپنی نجات کے لیے عبادت کرتا، عابد اپنی جنت کے لیے عبادت کرتا، عابد اپنی غرض کے لیے عبادت کرتا، جبکہ عالم کیا کرتا؟ امت کی فلاح کے لیے، امت کی بہبود کے لیے، ان کو صحیح راستہ بتانے کے لیے، کفر و بدعت سے نکالنے کے لیے وہ اپنی علم کی روشنی سے ہدایت کے راستے بتاتا۔ تو اسی لیے عابد پر فضیلت ہے عالم کو، اسی لیے عالم کا سونا بھی عبادت ہے، اور علم کا یہ مرتبہ ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس کے حرام کو حرام جانے، حلال کو حلال جانے، اور قرآن کے اوامر پر نواہی پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ وہ عالم کا تو بڑا مقام ہے، وہ عالم کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائے گا قیامت میں کہ جس کے سامنے سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی۔ جب عالم کے والدین کا یہ مقام ہے تو خود عالم کا کیا مقام ہوگا؟ تو علم دین حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ مسلمان، ہر مسلمان مرد ہو کہ عورت پر، مسلمان مرد ہو کہ عورت ہو، علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کتنا علم حاصل کرنا منیمم؟ تو بولے اپنے دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، جو 5 فرائض ہیں کم سے کم ان کا تو علم حاصل کرنا ہر ایک پہ فرض ہے۔ جیسے نماز، تو نماز میں
کیا پڑھنا، رکوع کیسا، سجدہ کیسا، قاعدہ کیسا، تشہد کیسا، نماز کون سے وقت پڑھنا، کون سے وقت نہیں پڑھنا، کون سا وقت افضل ہے، کون سا وقت مکروہ ہے، کون سی نماز واجب ہے، کون سی نماز جو ہے اس میں فرض ہے، کون سی نماز نفل ہے، نماز میں ارکان کتنے، شرائط کتنے، فرائض کتنے، سنن کتنے، یہ سب کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، ہر مسلمان کو نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں معلوم کرنا فرض ہے، مینڈیٹری ہے۔ چھٹا بھی ہے، وہ کیا، کیسا کمانا، کہاں کمانا ہے، معاش۔ چھٹا رکن کیا ہے، معاش ہے، معاش کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، یہ بھی علم ہے۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ مسلمان کو کم سے کم 5 فرائض کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ اور علم کو دوسروں تک پہنچانے کی یہ فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے ایسے شخص کے بارے میں جو حضور فرماتے جو مجھ سے کوئی حدیث سنے، یا مطلب حضور کی حدیث صحابی تابعین سے سنے، تابعین تابعین سے سنے، اولیاء اللہ تابعین سے سنے، ہوتے ہم اپنی پیر سے سنیں اور ہم سنیں اور ہم آپ تک بات پہنچا رہے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں جو مجھ سے یا میرے صحابہ سے یا میرے امت کے علماء سے کوئی بات میرے دین کے بارے میں کوئی دوسروں تک پہنچا دیے، جس سے دوسروں کی ہدایت ملی، دوسرے رہنمائی حاصل کرے، گمراہی سے بچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عالم کے لیے دعا دے رہے ہیں کہ نظر اللہ امرأن سمع منی مقالتاً فبلغہ کما سمعہ فرب حامل او فرب سامع او آمن حامل او سامعین۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ سرسبز و شاداب رکھے، خوش و خرم رکھے ایسے شخص کو جو مجھ سے ایک بات سنی یا میری حدیث پہنچی اور وہ حدیث دوسروں تک پہنچا دیا، تو اللہ حضور فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سرسبز شاداب رکھے، خوش رکھے۔ یعنی ایک حدیث یاد کر لیا، پھر وہ دوسروں تک پہنچا دیا، تو وہ حدیث کو پہنچانے کی فضیلت میں حضور فرما رہے ہیں جو میرا امتی میری حدیث کو دوسری امتی تک پہنچائیں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس کے حق میں کہ اے اللہ نظر اللہ امرأن سمع منی شیئن، خوش و خرم رکھے، سرسب شاداب رکھے اللہ اس شخص کو جو مجھ سے ایک بات سنا اور دوسروں تک پہنچا دیا۔ ہو سکتا جس تک بات پہنچی وہ پہنچانے والے سے زیادہ عمل کرنے والا ہو۔ ہم بہت میں واعظ میں لیکچر میں کئی حدیثاں بولتے، کئی نصیحتیں کرتے، بولتے بھول جاتے ہم۔ اب سننے والے بعد میں 6 مہینے سال کے بعد ملتے، مصعب السلام علیکم، پچھانے مصعب نہیں بچانا بھائی، ارے میں آپ کے درس میں بیٹھا تھا، وہ آپ کے لیکچر میں ایک حدیث فرمائے، ہاں میں عرض کیا تھا، بولے مصعب جب سے وہ حدیث آپ فرمائے میں اس پر عمل کر رہا ہوں، دوسروں تک بھی پہنچا رہا ہوں۔ تو اب ہماری اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یا اللہ وہ حدیث تو ہم تو بیان کر دیے مگر ہم تو عمل نہیں کر رہے ہیں، وہ بچہ عمل بھی کر رہا ہے، دوسروں تک پہنچا رہا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ فربا مبلغن او امن سامین، کئی ایسے ہیں کہ حدیث پہنچانے والے اس پر عمل نہیں کرتے، مگر جس تک حدیث پہنچی وہ سنا اور فوری عمل کرنے لگا، فوری عمل کر رہا، دوسروں تک پہنچا رہا ہے۔ تو حضور ایسے شخص کو جو ایک حدیث سنا، یاد کر لیا، پھر دوسروں تک پہنچا دیا، اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ سرسبز شاداب رکھے، خوش و خرم رکھے، نظر اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ کتنی جامع حدیث ہے، اللہ اکبر۔ دیکھیے ہمارے حضرت قبلہ ابو الفدا رحمۃ اللہ علیہ کچھ بھی نہیں بولتے تھے، بہت خوش ہو گئے، آپ کوئی کام سے خوش ہو گئے تو کیا بولتے تھے؟ اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ تمہیں خوش رکھے، بس اتنے، اور کچھ نہیں۔ تو میں کب خوش ہوتا ہوں؟ میں خوش نہ بولتا ہوں، میرے ماں، میرے باپ، میری بیوی، میرے بچے، میرے بھائی، میرے بہن، میرے رشتہ دار، میرے پڑوس، میرے دوست احباب سب خوش رہتے ہیں، میں خوش رہتا ہوں۔ اگر میرے ماں باپ کو تکلیف ہوئی تو میں خوش رہ سکتا ہوں، میرے ماں باپ اچھے ہیں، میری بیوی کو تکلیف ہوئی میرے کو خوشی نہیں ہوتی، بیوی بھی اچھی ہے مگر بچے میرے بیمار ہیں، اچھی ہوتی، تکلیف نہیں ہوتی، لہذا
میں اگر خوش رہنا ہے تو میں میرے ماں باپ بیوی بچے دوست احباب سب خوش رہتے میں خوش رہتا ہوں. تو یہ حدیث اتنی جامع ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ اے اللہ جو شخص میری حدیث کو یاد کرا اور دوسروں تک پہنچا دیا تو اس سے جتنے ملنے والے اے اللہ سب کو خوش و خرم رکھے. یہ مطلب ہے اس کا. کتنی بڑی پیاری حدیث ہے. اور حضور ہم کہ یہ حدیث کے مطابق ہمارے حضرت فرماتے اللہ خوش رکھے اللہ خوش کہتے فرماتے. اور ہماری والدہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو منور معطر فرمائے, میرے والدین کریمین کے درجات بلند فرمائے اور ہمارا حضرت سے ان کے پورا جاتا فرمائے رب العالمین. انہوں نے اپنی خواہشات کو یا رب العالمین جو دفن کر کے اپنے عارضوں کو مٹا کے اللہ مصیبت سے ہم کو پڑھائے کرے اور یہ آج ہم کو قابل بنائے. یا اللہ ان کی خبر کو معطر منور فرمائے درجات بلند فرمائے. اور ہمیشہ ہم کو بولتے تھے سدا تجھے وہ والدہ کو خوش کے بولتے تھے سدا تجھے اللہ پھولوں میں رکھے اللہ تجھے پھولوں میں رکھے. ہمارے حضرت کی دعا اللہ تمہیں خوش رکھے بولتے تھے اور ہماری والدہ فرمائے اللہ تمہیں ہمیشہ پھولوں سے رکھے. تو کوئی ہفتہ نہیں آتا ہم پھولا پہنتے مختلف عنوان سے. کوئی ہمارے دوست کوئی ہمارے احباب کوئی جلسوں میں پھر ہمارے ہاتھ پہ گناہ گار ہاتھ پہ بیعت کرنے والے ہر ہفتے میں کئی مرتبہ گل پوشی ہوتی ہے ہماری. ہر وقت میرے والدہ یاد آتے ہیں. والدہ کی کیا دعا ہے. جب ہم تو بالکل اجنبی تھے, ارے ہماری 1980 تک تو ہماری ایسی لائف تھی دیکھنے والے مطلب کوئی بالکل آرڈنری آدمی ہے. جب حضرت کے ہاتھ پہ ہم بیعت کیے جب حضرت کی خدمت پہ پہنچے جب ان کی خدمت کرے جب غلامی کا طور ڈال لیے تو پھر ہماری قسمت چمک گئے. اب آج دیکھیے جہاں بھی جاتے ہیں ہر اسٹیج پہ بلاتے ہیں آئیے مہینوں پہلے ہم سے وقت لیتے ہیں اور ہر ایک کی آرزو رہتی ہے کہ ہم ان کے جلسے میں آئیں. ہم پوری کوشش بھی کرتے جانے کی. میرا مطلب بننے کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بہت ہی کم رہتے بہت ہی مختصر رہتے مگر اس کے معنی مطالب اگر کھولے تو دفتر بھر جاتے. ایسے ہی ہمارے حضرت فرماتے اللہ خوش رکھے. اب دیکھیے ہماری والدہ اللہ تجھے پھولوں میں رکھے. دیکھیے ہم سوچے بھی نہیں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری والدہ کیا بول رہے ہیں کیسا پھولا ہمیشہ کیسا پھولوں میں رہتے گی. یہ دیکھو یہاں ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے. تو عرض کرنا یہ ہے کہ کتاب العلم بہت پیاری کتاب ہے. بہت اس میں علم کی قیمت قدر علماء کا مقام اور تبلیغ دوسروں تک علم پہنچانے والوں کا کیا مقام ہے ان کے بارے میں اس کتاب میں احادیث موجود ہیں. وقول اللہ عز وجل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقوله ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. وقوله رب زدني علما. یہ تمام ہمارے محدث اکرم رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کوئی کتاب شروع کرتے تو کتاب کے بارے میں وہی مطلب کتاب علم شروع ہو رہی تو علم سے متعلق جو آیتیں ہیں ایک مقام پہ ذکر فرما دیتے اور پھر اس کے بعد وہ حدیث کا آغاز فرماتے. تو پہلی آیت یہ ہے کہ ہر تمام کے تمام جہاد کے لیے نہ نکلیں. کچھ لوگ ایسے بھی نکلے رہیں کہ جو علم دین کے لیے کوشش کریں علم دین حاصل کریں. پھر جو لوگ جہاد میں گئے ہوئے ہیں تجارت کے لیے گئے ہوئے ہیں جب وہ لوٹیں تو ان کو علم سکھائیں. یہ مطلب ہے تاکہ وہ ان کو اپنے ایمان کی جو ہے حفاظت کر سکے اور وہ برائیوں سے بچ سکے گناہوں سے بچ سکے. اور پھر فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ جس کو حکمت دی گئی جس کو علم دیا گیا جس کو قرآن کا فہم دیا گیا جس کو حدیث کا فہم دیا گیا تو سمجھ جاؤ کہ وہ خیر سے مالا مال ہو گیا. پھر ارشاد باری ہے کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ کہ جو لوگ جانتے ہیں جو اہل علم ہے اور جو نہیں جانتے جو اہل علم نہیں ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جاننے والے نہ جاننے والے
عالم اور جاہل یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے مقامات کو بلند کرتا ہے اور ان لوگوں کے جو اہل علم ہے۔ حالانکہ ایمان والوں میں اہل علم بھی آ گئے، ایمان والوں کے درجات اللہ بلند فرماتا ہے۔ کیا ارشاد ہے اس میں؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان والے ہیں اللہ ان کے مقام کو بلند فرماتے ہیں۔ اس میں سب آگے، مگر اہل علم کا خاص ذکر کریں، والذین اوتوا العلم درجات، ہاں، اور ان لوگوں کو بھی درجات بلند کرتے ہیں جو اہل علم ہے۔ تو یہ دیکھیے ایمان والوں میں سب آ گئے، اہل علم بھی آ گئے، غیر علم بھی والے آ گئے، مگر اہل علم کا مقام مرتبہ بتانے کے لیے ایمان والوں کا ذکر کر کے اہل علم کا ذکر خاص فرما رہے۔ اس کو کہتے ہیں اتناب، کہتے ہیں بلاغت میں اتناب، کہ عام کا ذکر کر کے پھر خاص کا ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر میں اس کے پہلے بتایا تھا نا وہ آیت غالباً یہاں پر پتہ نہیں کیا ہے، کس وجہ سے نہیں آ سکی۔ ایک آیت یہ بھی ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے کہ اللہ وہ ایک ہے، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ یہ ہے مقام۔ تو ان آیتوں کے ترجمے کے بعد آج کی مبارک اور پہلی حدیث کتاب میں سنیے۔ عن عبداللہ بن عمر عن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے حالات اس کے پہلے بیان کیا جا چکے ہیں۔ فرماتے ہیں، فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغو پہنچاؤ، حضور فرماتے بلغو پہنچاؤ میری طرف سے، ولو آیا اگرچہ کہ ایک ہی بات کہوں، تم اگر ایک ہی بات تم تک پہنچی ہو، ایک ہی حدیث اگر تم تک پہنچی ہے تو وہ حدیث دوسروں تک پہنچاؤ تاکہ علم پھیلتے جائیں۔ بلغ یبلغو کا صیغہ ہے امر کا، بلغو انی پہنچاؤ میری طرف سے، ولو آیا اگرچہ کہ ایک نشانی کیوں نہ ہو، ایک بات ہی کیوں نہ ہو، وحدثوا عن بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل سے تم روایت کر سکتے ہیں، یعنی توریت انجیل بنی اسرائیل کے صرف واقعات بیان کر سکتے ہیں۔ بیان بنی اسرائیل سے جو مرویات ہیں وہ احکام سے متعلق نہیں لینا، اسرائیلی احادیث صرف پچھلے قوموں کے، پچھلے جو ہے صالحین کے اگر کچھ روایتیں اگر لینا ہے تو ان سے روایت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر چونکہ قرآن توریت زبور کا ناسخ ہے، اسی لیے احکام کے بارے میں بنو اسرائیل کی نہیں ماننا۔ دیکھ لیں یہ بات ہے، احکام کے بارے میں بنو اسرائیل کی کوئی حدیث نہیں مانا۔ ہاں، بنو اسرائیل کی حدیث لے سکتے ہیں، پچھلے قوموں کے واقعات کے بارے میں اگر ہے تو حدیثوا عن بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل سے تم بیان کر سکتے ہیں، ان کی روایت دے سکتے ہیں، ولا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اعمال میں نہیں، احکام میں نہیں۔ اور ومن کذب علیہ متعمدا، ایک ایسی بات جو الفاظ میں، معنی میں، مطلب میں اچھے، مگر میں نے بولا میری حدیث نہیں ہے، اگر کوئی گھڑ لیا اور ہونا بول کے حدیث کو گھڑ کے بولا کہ یہ حضور کی حدیث ہے اور جانتا یہ حدیث نہیں ہے، معلوم ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، لوگوں کو بھٹکانے کے لیے، اپنی دنیا چمکانے کے لیے یا اپنی عزت بڑھانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بات میری طرف منسوب کر دیا، حضور فرمایا میری طرف منسوب کر دیا، تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں دیکھے۔ مطلب بولنے کا یہ ہے کہ عباسی دور میں اپنے مطالب اور اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جھوٹے احادیث کو گھڑا گیا، احادیث بنا لیے بناوٹی، حضور فرمایا جبکہ حضور فرمائی نہیں۔ تو جو شخص بھولے سے اگر کوئی ایسی بات بولا کہ بھولے سے کوئی حدیث بول دیا، وہ حدیث نہیں تھی،
مگر مقصد اس کا کوئی دنیا کمانا تھا، بھولے سے کوئی حدیث بول دیا، وہ حدیث نہیں تھی تو اس کا دوزخ میں ٹھکانہ ہے، وہ نہیں ہے۔ ہونا بول کے جانتے بوجھ کے اگر کوئی جھوٹی بات کو حضور کی طرف منسوب کر دیا اور یہ کہا کہ یہ حدیث ہے، تو حضور فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں دیکھے۔ تو مطلب جھوٹی حدیث گھڑنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور عباسی دور میں جھوٹی حدیثیں گڑے گئے، کئی حدیث گھڑ لیے لوگ اپنے اپنے مقصد کو، اپنے اپنے عقیدے کو بڑھانے کے لیے۔ عباسی دور میں بہت سارے حدیثیں گھڑ لی گئی، مگر قربان جائیے ہمارے مصححین، ہمارے محدثین کرام، خاص طور پر حضرت امام بخاری، حضرت امام مسلم، حضرت ترمذی، حضرت ابو داؤد، حضرت نسائی، حضرت ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہم، یہ 6 ایسے محدثین ہیں جنہوں نے چھانٹ کر اپنی رات دن کوششوں سے حدیث کو جو ہے پوری روایت کے اعتبار سے جانچ کے بولے یہ حدیث ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، غلط ہے، ان حدیث کا معیار بھی قائم کر دیے، اور صحیح حدیث کو غلط حدیث سے الگ کر دیے، غلط حدیث بتا دیے اس کی کوئی روایت نہیں ہے، اس کا کوئی راوی صحیح نہیں ہے، بتا دیے یہ حدیث، یہ جو ہماری کتاب میں یہ حدیث معتبر ہے۔ مطلب یہ نہیں بولے کہ امام بخاری کی جو ہے صحیح بخاری میں اگر تکرار کو نکالے تو 3000 کے قریب حدیث ہے، تو امام بخاری یہ نہیں بول رہے کہ میرے پاس لاکھوں حدیث ہے، میں اس میں سے اپنے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے اتنے حدیثیں لیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جتنے حدیثیں میں چھوڑ دیا ہوں، میں نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حدیث نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جو مقرر کرا معیار کہ اتنے صحابہ اس کی روایت کرنا، ایسے اس کے شرائط پورے اترے تو وہ حدیث لیے، یہ تو نہیں لیے۔ تو امام جو ہے بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک موطا جن کی ہے، اور پھر اس کے علاوہ کتابیں اور بھی ہیں، دارمی ہے، اور مسند امام احمد حنبل ہے، اور ایسی کتابیں ہیں جس میں احادیث کا ذخیرہ موجود ہوگا۔ تو ہمارے ائمہ، ہمارے محدثین 3ری-4 صدی میں حدیث کے تدوین کا کام مکمل کر لیا، اب اس پہ کوئی شک پہ گنجی نہیں۔ جو حدیث ہمارے پاس ہے یہ بالکل جو ہے معیار پہ اترتی ہیں، اور اس میں جو احادیث ہیں موضوع تو ہے ہی نہیں، کوئی حدیث موضوع نہیں ہے، موضوع بولتے تو گھڑے بھی حدیث نہیں ہے، البتہ سند کے اعتبار سے کوئی زیادہ قوی ہے تو کوئی کمزور ہے، کوئی میڈیم کے لحاظ سے، کوئی حدیث، ہر حدیث ایک حدیث ہے، ہر صحابی ہر دور میں ایک بڑی جماعت اس کی یہ بات کرتے گئی، اس کو بولتے ہیں حدیث متواتر۔ ایک حدیث ایسی ہے جو ایک زمانے ایک ہی صحابی سے باقی کا نہیں ہے، تو اس طرح سے جو ہے غریب و متواتر و مرسل، اور پھر جو ہے ضعیف اور شاذ اور خبر واحد، یہ تمام احادیث کی قسمیں ہیں جو علم اصول حدیث سے متعلق ہیں، اس کی بحث کبھی انشاءاللہ آئے گی۔ تو یہاں پر پہلی جو حدیث ہے کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں بلغوا انی، پہنچا دو میری طرف سے، ولو آیا، اگر ایک ہی بات، یہ ایک حدیث تم نے سنی ہو میری طرف سے، وحدثوا عن بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی روایتوں کو تم بیان کرو اگر وہ قصوں کے بارے میں، قوموں کے حالت کے بارے میں ہے، ولا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ومن کذب علی متعمدا، اور جو ہونا بول کے مجھ پر جھوٹ باندھا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں ڈھونڈ لے۔ رواہ البخاری، اس کی روایت نے بخاری نے اس کی روایت کی ہے۔ اس لیے محدث کرام اور علماء کرام جب کوئی حدیث بولتے کیا بولتے، ایسا بول کے آخر بولتے کہ کیا بولتے، رواہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال، احتیاط بولتے یہ حدیث تو ہے، اگر ہمارے بولنے میں غلطی ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حدیث ہے، اگر اس میں کچھ غلطی ہے تو وہی صحیح ہے جو حضور نے فرمائے۔ تو اسی لیے علماء کرام حدیث بیان کر کے کیا بولتے، او کما قال بولتے، او کما قال علیہ السلام، یہ احتیاط کا تقاضا ہے۔ تو آج کی دوسری حدیث بھی سن لیجئے۔ وعن سمورة بن جندب والمغيرة بن شعبة
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین، رواہ مسلم۔ سمرہ بن جندب اور مغیرہ کا ذکر اب تک نہیں آیا، سن لیجئے۔ حضرت سمرہ قبیلے بنی نزار سے ہیں، انصار کے حلیف ہیں، بہت احادیث کے حافظ ہیں۔ 59 ہجری میں بصرے میں وفات پائی۔ حضرت مغیرہ بنی ثقیف سے ہیں، خندق کے سال اسلام لائے، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، امیر معاویہ کی طرف سے کوفہ کے حاکم رہے۔ 70 سال کی عمر میں 50 ہجری میں کوفہ میں وفات پائی۔ یہ دونوں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حدیث کے راوی ہیں۔ وعن سمرة بن جندب والمغیرة بن شعبہ قال، ان دونوں صحابہ نے فرمایا کیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب، کہ جو شخص ایسی بات مجھ سے بیان کیا اور یہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جھوٹ ہے، کہ انہ کذب، کہ وہ جھوٹا ہے، وہ حدیث جھوٹ ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، فہو احد الکاذبین، تو وہ حدیث بیان کرنے والا جھوٹوں میں سے جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے ایسی حدیث بیان کرے جو پتہ چلا کہ وہ جو ہے حدیث بیان کرنے والا وہ جھوٹا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ جھوٹوں میں سے جھوٹا ہے۔ مطلب حضور کی کوئی حدیث کو بغیر علم کے، بغیر صحت کے، بغیر معلومات کر کے روایت نہیں کرنا۔ اور پھر یہ تو بڑی پیاری حدیث ہے جس کے راوی حضرت معاویہ ہیں، بہت مشہور حدیث ہے، یہ عوام میں اور خواص میں بہت مشہور ہے، تمام واعظین بھی اس کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ وعن معاویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی، متفق علیہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں، جس بندے کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جس بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں، تو اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کا ہمارا دین کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے بیٹھنا یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل، انعام و اکرام ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو چن لیا علم کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ چاہتے ہیں، جس کو پسند فرماتے ہیں، یفقہ فی الدین، تو اس کو دین کی سمجھ، دین کی فکر، دین کی تڑپ عطا کرتے ہیں۔ جن کے دلوں میں دین کی تڑپ، دین کا جذبہ نہیں ہے، تو وہ اللہ کے محبوب بندے نہیں ہیں۔ جن کے دلوں میں دین کی تڑپ ہے، دین کو سمجھنے کی کوشش ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے رات دن کوشش کرتے رہتے ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ یہ انتخاب الہی ہے، نعمت الہی ہے۔ اسی لیے تمام طلباء، تمام طالبات، تمام درس حدیث میں شریک، تمام درد دینے والے، یہ بہت خوش نصیب ہیں، اللہ کا یہ انعام ہے، اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑا یہ عطیہ ہے، جتنی قدر کی جائے اتنی کم ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، میں تقسیم کرنے والا ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں، وَاللَّهُ يُؤْتِي، دینے والا تو اللہ ہے مگر تقسیم میں کرتا ہوں۔ وہ تقسیم رزق کی بھی ہے، وہ تقسیم اولاد کی بھی ہے، وہ تقسیم عزت کی بھی ہے، وہ تقسیم دولت کی بھی ہے، وہ تقسیم علم کی بھی ہے۔ تمام نعمتیں دینے والا اللہ ہے مگر بانٹنے والے رسول اللہ ہیں۔ تو جس کو جو ملا سرکار کے در سے ملا، سرکار کی عنایت سے ملا، سرکار کی شفقت سے ملا، تو جس پر سرکار کا کرم ہوگا بس وہ خوش نصیب ہے۔ حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم، اللہ مجھے قاسم بنایا ہے، اللہ اپنی نعمتوں کو تقسیم کرنا میرے ذمہ دیا ہے، دینے والا اللہ ہے، میں بانٹنے والا ہوں۔ اس میں سب آگا، رزق، اولاد،
فہم، دولت، صحت، آخرت، حفظ، تمام درجات حضور کے صدقے میں ملتے ہیں۔ یاد رکھو، وہ لوگ جو اللہ سے ڈائریکٹ لینے والے ہیں، اللہ دینے والا ہے، ہم اللہ سے لیں گے، یہ حدیث پہ غور کرنا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ میرے صدقے میں، میرے ذریعے سے، میرے دریا کرم سے سب کو بھیک ملتی ہے، دینے والا اللہ ہے، تقسیم میرے ہاتھ میں ہے۔ آج کے وہابی حضرات اور جو حضرات جماعتوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے، اور فرحت ہاشمی ٹائپ کے جو خواتین ہیں، بڑے بانگے جو توحید 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 تعلیم کرتے ہیں، اور ان کے حلفاء بھی توحید توحید، ہم اللہ سے لیں گے، اللہ سے لیں گے۔ پھر اللہ سے لینے والے، یہ حدیث پہ غور کرنا، اللہ دینے والا ہے، قاسم حضور کی ذات مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہ ایمان ہے، نہ عرفان ہے، نہ بخشش ہے، نہ جنت ہے۔ سن لیجئے یہ بات، میری گزارش ہے مبلغین سے، دعات سے، کہ وہ حدیث کو یہ اچھی طرح یاد کریں، ایک ایک لفظ پہ غور کریں کہ قاسم سے مراد کیا ہے، کس کی تقسیم ہے۔ یہاں پر دیکھیے خاص بات کہ انما نہ قاسم، کون سی نعمتیں کا ذکر نہیں ہے۔ اگر فرماتے رزق کا تقسیم کرنا اللہ مجھے دیا ہے، دینے والا اللہ ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، تو حدیث صرف اور صرف رزق کی حد تک محدود ہوتی ہے۔ یہ کہ کون سی نعمت، دنیاوی اخروی نہیں، دنیاوی ہو، اخروی ہو، عارضی ہو، مستقل ہو، تمام نعمتیں، یہاں پر ایک نعمت کا ذکر ہوتا تو اسی کی حد تک یہ حدیث محدود رہتی۔ مگر وہ جو مفعول ہے کہ میں تقسیم کیا کرتا ہوں، وہ جو مفعول ہے، وہ مفعول کو محذوف کر کے اس کے معنی میں اتنی وسعت پیدا ہوگی کہ اب جو بھی ملے گا میرے خانے کرم سے ملے گا، وہ میری امت کو، یہ مطلب ہے اس کا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے نبی ہم آپ کو قاسم ارزاق بنائے ہیں، تو اسی لیے آپ کے در سے کوئی بھی سائل خالی نہیں جانا چاہیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی بھی سائل کو آپ خالی ہاتھ مت بھیجیے، اور اس کے معاملے میں سختی سے کام مت لیجیے۔ کیوں؟ عقبہ آپ کے پاس، دنیا آپ کے پاس، حکومت آپ کے پاس، سلطنت آپ کے پاس، پہاڑ سونا بن کے آپ کے حکم پہ چلنے والے، یہ دونوں کائنات کی روح آپ ہیں، شہ کونن آپ ہیں، جنت کا میں ہوں خالق، مگر ہے آپ مالک۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ مبشرہ، وہ صحابہ جن کو حضور اپنی طرف سے جنت کی خوشخبری دیے، اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نہیں دیا، میں ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، علی تم جنتی، عبد الرحمن تم جنتی۔ کیوں؟ اس کے علاوہ بھی ایسے سینکڑوں صحابہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں جنت کی خوشخبری دے دیے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی قیامت کے دن فیصلہ کرنے والا ہے، آپ کون ہوتے جنت کے دینے والے؟ مگر یہاں پر قاسم کی حدیث سمجھو۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ حضور کے خاص خادم تھے۔ کیسے خادم تھے؟ تہجد میں اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراتے تھے۔ کیا خوش نصیب صاحب ہیں حضرت ربیعہ، روز وضو کراتے، پھر نماز پڑھتے ساتھ حضور کے۔ ایک دن رحمت نبی جوش میں آئی، حضور فرمایا ربیعہ مانگو، کیا مانگتے؟ سل، تمہاری کیا خواہش ہے؟ پوچھو ربیعہ۔ حضور کی رحمت اب جوش میں تھی۔ وہ ربیعہ بھی کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، آپ کے تربیت یافتہ تھے۔ نہ دنیا مانگی، نہ کوئی سلطنت مانگے، نہ گورنر مانگے، مانگتے تو ملتی تھی، مگر ان کے سامنے یہ نعمتیں دنیا کی عارضی تھی، ہیش تھی۔
تو انہوں نے کیا کہا؟ بولے رحمت جوش میں ہے تو ایسی چیز مانگنا جو دنیا و آخرت کے دونوں کے کام آئے. تو حضرت ربیہ ادب سے عرض کیے، سرکار آپ کی غلامی میں سب کچھ مل گیا ہے میرے کو، اب ایک ہی خواہش ہے، آپ کا حکومت میں عرض کیا ہوں، اسألک مرافقتک فی الجنہ. سرکار جیسا یہاں میں آپ کی خدمت میں لگے ہوا ہوں، خادم بن کے آپ کی خدمت میں ہوں، میری تمنا یہی ہے کہ جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ رہوں. اللہ اکبر. اب حضور یہ ربیہ کی یہ بات سن کر یہ نے فرمایا، ربیہ ایسی چیز تم مانگے جو میرے ہاتھ میں نہیں ہے. جنت کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ قیامت میں کرے گا. میں تم سے یہ سمجھ رہا تھا کہ تم کچھ ریال مانگے، دینار مانگے، درہم مانگے، کسی کی ولایت گورنری میں دیتا تھا. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار ہے، میرا نبی مالک و مختار بن کے آیا ہے. ان کو معلوم تھا کہ ربیہ کیا مانگنے والے ہیں، نبی کو معلوم تھا کہ ربیہ کیا مانگنے والے ہیں، اور اس کا جواب آپ دینے پر قادر بھی تھے. اسی لیے تو پوچھے. اگر ربیہ اگر یہ پوچھتے جنت اور آپ بولتے میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، پھر ربیہ بولتے تھے آپ پوچھے گے پھر آپ میرے سے. آپ کی سمجھانے کے لیے میں ہمیشہ اپنے طلباء کو اور اپنے تلامذہ کو درس قرآن میں، درس حدیث میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ ہم اپنے بچے کو بولے، اپنے بیٹے کو بولے، بیٹے اگر تم پاس ہو جائیں گے تو میں تم کو جو ہے امپالا کار دلاؤں گا، مرسیڈیز دلاؤں گا. ہاں بولے تم پاس تک دیکھو، پاس کر کے دیکھو. بچہ پاس کر لیا امتحان، 10 کلاس کامیاب، فرسٹ کلاس، حافظ قرآن بن گیا، 10 پاس کر لیا. بولے مرسیڈیز ابا آپ دلاتے نا مرسیڈیز. ارے میں مذاق کرا تھا بیٹے، مرسیڈیز میرے پاس کیا ہے، میرے پاس بیٹھنے موٹر نہیں ہے. تیرے کیا ایک کام کرتا ہوں، تیرے کو سائیکل جاتا ہوں، سائیکل BSc سائیکل جاتا ہوں. تو جا کے دوستوں میں بولتا ہمارے بابا شیخ چلی ہے میاں، میں پاس ہوا تو مرسیڈیز دلاتا ہوں، ویسا کرتا ہوں. بولے اب جا کے میں پاس کر لیا، بولا تو بولے یہ سائیکل دلاتے کہ 2 پہیوں کی. ارے ہمارے بابا بھی احمق ہے، بولیں گے نا بولیں گے بچہ. تو میں وہ آفر اس واسطے دیا کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے، اگر بچہ کل کے دن پاس کر کے آیا تو مرسیڈیز جو میں وعدہ کیا دلانے کی اندر مجھے اہلیت ہے بول کے میں آفر کرا. ورنہ بولتا تھا بچے تو اگر پاس کرا تو میں تیرے کو دلاتا ہوں بائک، سائیکل موٹر. میں کیا کرا، خامی پڑ گیا، دیکھو کیا مانگتا ہوں، اس کی حیثیت کیا ہے مانگ لو، میں اس کے مطابق دوں گا. تو اگر بچہ مرسیڈیز کا وعدہ، مرسیڈیز یا مت بچے بولا کہ تم امتحان پاس کر لو، تم جو بولے میں دلاؤں گا، دلانا پڑتا. میں اگر وعدہ نہیں بھی کرا، انہیں بولا ابا آپ جو بھی دلاتے بولے ہاں دلاؤں گا بیٹے، دلاؤں گا، دلاؤ مرسیڈیز، دلانا پڑتا. ارے نہیں میاں تم مرسیڈیز مانگے، میرا کیا تم بچے سمجھے یہ سائیکل مانگتے ہوں گے، یا کوئی کھلونا مانگتے ہوں گے، یا کوئی جو ہے گھوڑا مانگتے ہوں گے، تم مرسیڈیز میرے کہاں ہے. تو کئی کو پوچھے پھر آپ میرے سے، کئی کو آفر کرے ایسا. بلا تشبیہ و تمثیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جنت کے مالک بنائے گئے ہیں، حضرات حسنین سردار بنائے گئے ہیں، خاتون جنت پوری خواتین کے سردار بنائے گئے ہیں، اور میرے سرکار مالک بنائے گئے ہیں، اور اللہ اس کا خالق ہے. یہ حدیث ہے، یہ حدیث کو بار بار پڑھو. اور اس کے راوی کون ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں اور گورنر ہیں شام کے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت علی میں، حضرت معاویہ میں بھی جنگ صفین چلی، وہ صحابہ کا معاملہ ہے، وہ گھر بڑے لوگوں کا معاملہ ہے. میرے اور میرے دادا، میرے تایا کے درمیان جھگڑا ہوا تو میرے تعلق کیا ہے؟ ہم کو محبت سن، تایا بابا تایا لڑ لیے، میرے بابا میرے بھائی سے، میرے چاچا سے لڑ لیے، تایا سے لڑ لیے، تو میں دشمن کیوں کروں گا؟ میرے کو محبت سب سے بڑوں کا معاملہ کیا ہے نا، معلوم بڑوں کی باتیں ہیں. ایسے ہی بول کے خم بڑھانا، صحابہ کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا، صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کرنا. آج کے بچے صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. ہاں نہیں کرنا ایسا. وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ،
ونزعنا ما فی، وہ آیت ہے ونزعنا ما فی، آیت میں بھول رہا ہوں کہ ہم ان کے دلوں میں جو بھی جو ہے اختلاف تھے، رنجشیں تھی، ہم سب نکال دیں گے قیامت کے دن، اور وہ بھائی بھائی بن کے آمنے سامنے بیٹھیں گے اعلیٰ سرور متقابلین۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے سینوں سے غل، حسد جو دنیا میں تھا آپس میں نکال دیں گے، اور وہ بھائی بھائی ہو جائیں گے، اور خوشی خوشی آمنے سامنے بیٹھ کے جام ٹکرائیں گے۔ تو یہ تو ہونے والا ہے، تو آپ کیوں بول کے برے ہو رہے ہیں خواہ مخواہ کے؟ نہ حضرت معاویہ کو دیکھے تم، نہ علی کو دیکھے تم، مگر باتیں ببڑا کر رہے ہیں۔ کیا علی حضرت علی کو دیکھے تم؟ کیا حضرت معاویہ کو تم دیکھے؟ یہ واقعات کو پڑھ کے رکھ دینا قیامت کے بارے میں۔ یہ نہیں پوچھنے والا کیوں نہ جنگ صفین میں معاویہ حق پہ تھے، علی حق پہ تھے، نہیں پوچھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں پوچھیں گے تم کیا کر کے آئے، تم فرائض کتنے پڑھے، تم کس کا مال لوٹے، کس کے ساتھ دھوکہ دہی کرے، کس کے تمہارے فرائض تم کتنے ادا کی، یہ پوچھیں گا۔ بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ صحابہ کی شان میں گستاخی نہ کرنا، یہ اتنی بڑی اتنی پیاری حدیث کے راوی حضرت معاویہ ہیں، جن کے بارے میں آج کے لوگ زبان درازی کر رہے ہیں جو غلط ہے۔ میں پھر دوبارہ حدیث کو میں پڑھ رہا ہوں اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ وعن معاویہ، اور معاویہ، حضرت معاویہ کا ذکر بھی غالباً پہلے آ چکا ہے، میں پھر بھی ابھی ذکر کیا کہ آپ کاتب وحی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، اور آپ شام کے گورنر بھی تھے، بعد میں خود مختاری کا اعلان بھی کر دیے، اور بہت بڑے صحابی ہیں، اور جلیل القدر صحابیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ وعن معاویہ، حضرت معاویہ سے مروی ہیں، مروی ہیں کہا، قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ، جس کو اللہ چاہتا ہے، بہی خیرن، کہ خیر سے خیر عطا کرے، اس کو نعمتیں عطا کرے اپنی، یفقہہ فی الدین، تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دے دیتے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یؤتی، اور اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، دینے والے۔ یؤتی مضارع کا صیغہ ہے، یؤتی قاسم فاعل ہے، قاسم فاعل ہے، استمرار کے معنی ہے، اور اللہ یؤتی فعل مضارع ہے، یہ بھی دیکھو اس میں بھی استمرار ہے۔ قاسم بھی ایسا نہیں ہے اللہ دے دیا تقسیم کر دیا، نہیں، اللہ دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے اور میں تقسیم کر رہا ہوں، یہ معنی اس کا۔ اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اس کی روایت مسلم اور بخاری دونوں نے کی ہے۔ اس پیاری حدیث کے بعد آج کا درس حدیث اختتام میں پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس حدیث حسب پروگرام جمعرات کو منعقد ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل من الفاتحہ الى حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبہ تعظیما و تکریما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ یا اللہ رحمان یا رحیم۔ اپنے فضل و کرم سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرم العالمین۔ یا اللہ ہم سے جو حضرات نے دعا کی درخواست کی، تمام کی دعاؤں کو، عارضوں کو، تمناؤں کو پورے فرما، اور جو درس حدیث میں شریک ہیں، سن رہے ہیں یا سننے والے ہیں، اللہ ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے مالا مال فرمائے العالمین، اور ہم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بارشوں کے کچھ چھینٹے اللہ ہم پر بھی ڈال دے العالمین، اور ہم پر بھی کچھ عنایت فرما دیا العالمین۔ یا رب العالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرما، خاص طور ہماری خالہ
اور ہمارے بڑے بھائی رحمت اللہ شریف صاحب، ہمارے بہن بھی محمد اسحاق صاحب، ہماری بہن حسینی بیگم، غوثیہ بیگم، یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلت فرمایا. ہماری بہو یا اللہ شمیم بیگم، یا اللہ جب بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلت فرما العالمین. یا رب العالمین جو بچوں کی شادیاں ان کے متعلق اللہ ان کے شوہروں سے ملات رب العالمین، جو بچے ملازمت کی تلاش میں ہیں ان کو حلال و پاک روٹی عطا فرما. جو نرینہ اولاد کے متمنی ہے اللہ ان کو نرینہ اولاد فرما العالمین. ہمارے بچوں مزمل شریف، ماریہ مصطفیٰ، ہدیٰ مصطفیٰ، ان کی جو کوششیں تمنائیں آرزویں ہیں اللہ ان کی جو کوشش ہیں اللہ ان میں کامیابی عطا فرما. اور جو حضرات دعا کی اللہ دعا کی درخواست کی تمام کو دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ. السلام.